آج ہم ایک ایسے ناول پر بات کر رہے ہیں جو تقریباً 2 صدیاں پہلے لکھا گیا، لیکن کیا کمال ہے کہ آج بھی لوگ اسے پڑھتے ہیں، جین آسٹن کا ایما۔ جی ہاں، 1815 میں شائع ہوا تھا یہ، اور اس کا شمار تو عالمی ادب کے آپ کہہ لیں شاہکاروں میں ہوتا ہے۔ بالکل، اور آج ہم اس پر ذرا گہرائی میں بات کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ خلاصے ہیں، تجزیے بھی ہیں۔ جی، اور کرداروں پر، موضوعات پر مضامین بھی ہیں۔ ایک آڈیو بک سے کچھ حصے بھی سنیں تو کوشش یہ ہوگی کہ ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھیں کہ آخر ایما ووڈہاؤس کی دنیا کیسی تھی۔ ہاں، اور اس کے کرداروں کی نفسیات کیا تھی، جین آسٹن کا وہ جو طنز ہے سماج پر، اس کی باریکیاں کیا ہیں۔ مقصد صرف کہانی بتانا نہیں، بلکہ ان ذرائع سے سمجھنا ہے کہ کیا چیز اس ناول کو اتنا خاص بناتی ہے۔ صحیح، جیسا کہ ایک جگہ ایما کے بارے میں لکھا تھا، خوبصورت، ذہین اور امیر۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ اپنے بارے میں کچھ زیادہ ہی اچھا سوچنے والی۔ جی، اور یہ جو کنٹراسٹ ہے نا، یہی تو مزے کا ہے۔ تو چلیں ہائبری گاؤں چلتے ہیں۔ تو کہانی گھومتی ہے ایما ووڈہاؤس کے ارد گرد۔ جی، انگلستان کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ہائبری، وہاں وہ اپنے والد مسٹر ووڈہاؤس کے ساتھ رہتی ہیں۔ جی، اور وہ جوان ہے، پر اعتماد ہے، گھر کی مالکن ہے، سماجی طور پر بھی گاؤں میں ان کا رتبہ سب سے اونچا ہے۔ لیکن شاید تھوڑی آپ کہہ لیں بگڑی ہوئی، کیونکہ انہیں کبھی کسی نے روکا ٹوکا نہیں سوائے ایک شخص کے۔ ان پر بعد میں آئیں گے۔ ہاں، وہ تو ہیں ہی۔ خیر، کہانی شروع ہوتی ہے جب ان کی گورنس مس ٹیلر، جنہوں نے 16 سال ان کے ساتھ گزارے تھے، ایک دوست، ایک ماں کی طرح۔ ان کی شادی ہو جاتی ہے مسٹر ویسٹن سے۔ جی، اور اسی شادی سے ایما کی زندگی میں ایک خلاصہ آ جاتا ہے۔ وہ خوش تو ہے مس ٹیلر کے لیے، ظاہر ہے، لیکن اب ان کے پاس کرنے کو کچھ خاص نہیں رہتا، سوائے اپنے والد کی دیکھ بھال کے، جو ذرا وہمی طبیعت کے مالک ہیں۔ ہاں، تو ذرائع بتاتے ہیں کہ شاید اسی بوریت سے یا اپنی ذہانت کہیں استعمال کرنے کی خواہش میں وہ دوسروں کی زندگیاں سنوارنے نکل پڑتی ہیں، خاص طور پر رشتے کروانے۔ اچھا، میچ میکنگ کا شوق چڑھتا ہے۔ جی، اور انہیں پکا یقین ہوتا ہے کہ مس ٹیلر اور مسٹر ویسٹن کی شادی بھی انہوں نے ہی کروائی ہے، حالانکہ مسٹر نائٹلی جیسے کردار کہتے ہیں کہ یہ بس اتفاق تھا۔ تو اس نئے شوق کی پہلی شکار کون بنتی ہیں؟ ہیریٹ اسمتھ؟ جی، ہیریٹ اسمتھ، ایک نوجوان لڑکی جو مسز گوڈارڈ کے بورڈنگ سکول میں رہتی ہیں۔ خوبصورت ہے، نرم دل بھی ہیں، لیکن عقل ذرا کم ہے۔ ہاں، ذرائع یہی کہتے ہیں، اور آسانی سے دوسروں کی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ ایما انہیں اپنا پروجیکٹ بنا لیتی ہیں، اپنے حلقے میں شامل کرتی ہیں اور فیصلہ کرتی ہیں کہ انہیں سماجک طور پر بہتر بنائیں گی۔ اور یہ فیصلہ ہیریٹ کے لیے کچھ زیادہ اچھا ثابت نہیں ہوتا شروع میں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں نا، ہیریٹ ایک مقامی کسان ہے، رابرٹ مارٹن انہیں پسند کرتی ہیں، اور مسٹر نائٹلی سمیت سب کہتے ہیں کہ رابرٹ مارٹن بہت سمجھدار، محنتی، اچھا لڑکا ہے۔ لیکن ایما کو یہ رشتہ پسند نہیں آتا۔ بالکل نہیں۔ ان کے خیال میں ایک کسان ہیریٹ کے لیے، جسے وہ کسی شریف آدمی کی بیٹی سمجھتی ہیں، حالانکہ کسی کو پتہ نہیں ہیریٹ کے والدین کون ہیں، تو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ رشتہ مناسب نہیں۔ اور وہ ہیریٹ کو منع کر دیتی ہیں۔ وہ ہیریٹ پر دباؤ ڈالتی ہیں کہ رابرٹ مارٹن کی پیشکش ٹھکرا دو، اور ہیریٹ مان بھی جاتی ہیں۔ یہ تو ہیریٹ کی خوشی کا تو خیال نہیں کیا انہوں نے۔ یہی تو ایما کی کردار کی پیچیدگی ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ ہیریٹ کا بھلا ہی کر رہی ہیں۔ ان کی نظر میں ہیریٹ کے لیے بہتر امیدوار گاؤں کے پادری مسٹر ایلٹن ہیں۔ اچھا، مسٹر ایلٹن؟ جی، خوش شکل، خوش گفتار، سماجی طور پر آگے بڑھنے والے۔ ایما کو یقین ہو جاتا ہے کہ مسٹر ایلٹن ہیریٹ پر فدا ہیں، اور وہ ہر بات کو اسی طرح دیکھتی ہیں۔ ہیریٹ کو بھی یہی یقین دلاتی ہیں۔ اور پھر آتا ہے وہ مشہور گاڑی والا سین۔ ہاں، کرسمس پارٹی سے واپسی پر ایما، ہیریٹ، مسٹر ایلٹن ایک ہی گاڑی میں۔ ایما منتظر کہ اب مسٹر ایلٹن ہیریٹ سے اظہار محبت کریں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ مسٹر ایلٹن صاحب ایما کو ہی پروپوز کر دیتے ہیں۔ بالکل، ایما کے لیے تو جیسے بجلی گرتی ہے۔ انہیں شدید غصہ آتا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ انہیں پروپوز کیا، بلکہ اس لیے کہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بری طرح غلط سمجھ رہی ہیں مسٹر ایلٹن کو۔ یعنی مسٹر ایلٹن کی دلچسپی ایما میں تھی؟ جی، ان کی سماجی حیثیت، ان کی دولت میں۔ جب ایما انکار کرتی ہیں تو مسٹر ایلٹن بھی بہت ناراض ہوتے ہیں، خاص کر جب ایما کہتی ہیں کہ وہ تو انہیں ہیریٹ کے قابل سمجھتی تھیں۔
یہ ایما کی میچ میکنگ کی پہلی بڑی ناکامی تھی. بڑی شرمندگی والی. تو مسٹر ایلٹن کا کیا بنتا ہے پھر؟ وہ تو ناراض ہو کر چلے گئے ہوں گے. وہ فوراً ہائبرے چھوڑ کر بات چلے جاتے ہیں اور کچھ ہی ہفتوں میں ایک مس آگسٹا ہاکنس سے شادی کر کے واپس آ جاتے ہیں، مسز ایلٹن. اوہ، مسز ایلٹن، ایک اور دلچسپ کردار. بہت دلچسپ. ذرائع بتاتے ہیں کہ آسٹن نے ان کے ذریعے جو نئے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی نمود و نمائش اور اوپر چڑھنے کی خواہش کا خوب مذاق اڑایا ہے. وہ ہر وقت اپنے رشتہ داروں کا ذکر کرتی رہتی ہیں. جی، خاص طور پر اپنے بہنوئی مسٹر سکلنگ اور ان کی جائیداد میپل گروو کا، اور جین فیئرفیکس جیسی پڑھی لکھی لیکن غریب لڑکی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں. اچھا، تو کہانی میں اور لوگ بھی آتے ہیں، جین فیئرفیکس اور فرینک چرچل. ان کا کیا کردار ہے؟ جین فیئرفیکس مس بیٹس کی بھانجی ہیں. مس بیٹس جو گاؤں کی نیک دل مگر بہت باتونی اور غریب خاتون ہے. جین ان کے بالکل الٹ ہے، خوبصورت، تعلیم یافتہ، موسیقی میں ماہر، خاص کر پیانو بجانے میں، لیکن بہت ریزروڈ، خاموش طبع. اور ایما انہیں پسند نہیں کرتی. کیوں؟ کیا یہ حسد ہے جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں؟ شاید صرف حسد نہیں. کچھ ذرائع کہتے ہیں جین کی قابلیتیں ایما کو اپنی کمی کا احساس دلاتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جین کا وہ جو ٹھنڈا رویہ ہے نا، وہ ایما کو سمجھ نہیں آتا. انہیں لگتا ہے جین انہیں ناپسند کرتی ہیں. یعنی جنہیں وہ سمجھ نہیں پاتی، انہیں پسند نہیں کرتی. شاید کچھ ایسا ہی. دوسری طرف ہے فرینک چرچل. یہ مسٹر ویسٹن کے بیٹے ہیں پہلی بیوی سے. انہیں ان کے امیر آنٹی انکل چرچل خاندان نے گود لیا ہوا ہے. اچھا. فرینک خوش شکل ہیں، خوش مزاج ہیں، اور آتے ہی ایما کے ساتھ خوب گھل مل جاتے ہیں. اور ایما کو لگتا ہے کہ شاید یہ ہیں وہ. کچھ دیر کے لیے تو ایسا ہی لگتا ہے. وہ دونوں مل کر ہنسی مذاق کرتے ہیں. کبھی کبھی بیچاری جین فیئرفیکس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، جو کہ اچھا نہیں لگتا. ایما کو فرینک کی توجہ اچھی لگتی ہے. لیکن یہ کوئی گہری محبت نہیں ہوتی. نہیں. جب فرینک اپنی بیمار آنٹی کے پاس واپس جاتے ہیں تو ایما کو جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی خاص جذبہ نہیں تھا. مگر اصل کہانی تو کچھ اور ہے. ایک راز ہے یہاں. جی بالکل. اصل بات یہ ہے کہ فرینک چرچل اور جین فیئرفیکس کی پچھلے سال ویموتھ میں خفیہ منگنی ہو چکی تھی. جی، چونکہ فرینک کی آنٹی اس رشتے کے خلاف ہوں گی، اس لیے یہ بات سب سے، خاص طور پر ہائبرے والوں سے چھپائی جاتی ہے، اور اسی خفیہ منگنی کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. جیسے وہ پیانو والی بات. ہاں بالکل. جین کو ایک دن اچانک ایک نیا پیانو تحفے میں ملتا ہے. سب حیران کہ کس نے بھیجا. ایما کیا کیا نہیں سوچتی. کرنل کیمبل، مسز ڈکسن، یہاں تک کہ مسٹر نائٹلی نے بھیجا ہے. جی، یہ ایما کی تصوراتی دنیا کی ایک اور مثال ہے. حقیقت میں وہ پیانو فرینک نے ہی بھیجا ہوتا ہے، لیکن یہ راز کھلنے تک جین کو بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. انہیں فرینک کے رویے پر شک ہونے لگتا ہے. اب آتے ہیں ان صاحب پر جن کا ذکر شروع میں ہوا تھا، مسٹر جارج نائٹلی. وہ کون ہے؟ مسٹر نائٹلی ایما کے خاندان کے پرانے دوست ہیں. کوئی 37-38 سال عمر ہے. ایما کے بہنوئی جان نائٹلی کے بڑے بھائی ہیں. ڈانویل ایبی نامی بڑی جائیداد کے مالک ہیں. اور وہ سمجھدار باصول آدمی ہے. جی ہاں، اور سب سے اہم بات، وہ ہائبرے میں واحد شخص ہیں جو ایما کو ان کی غلطیوں پر ٹوکتے ہیں اور ٹوکتے بھی ہیں. یعنی ایما کے لیے ایک طرح سے ضمیر کی آواز کہہ سکتے ہیں. وہ شروع سے ہی ایما کی ہیریٹ سے دوستی اور یہ جو رشتے کروانے کا شوق ہے، اس پر تنقید کرتے ہیں. رابرٹ مارٹن کی حمایت کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ سخت تنقید وہ باکس ہل والے واقعے پر کرتے ہیں نا؟ جی، باکس ہل پکنک. ذرائع اسے ایما کی کہانی کا ایک اہم موڑ کہتے ہیں. کیا ہوا تھا وہاں؟ وہاں ایک کھیل کے دوران ایما سب کے سامنے مس بیٹس کا بہت بری طرح مذاق اڑاتی ہیں. بیچاری مس بیٹس بہت دکھی ہوتی ہیں. یہ دیکھ کر مسٹر نائٹلی بعد میں ایما کو بہت سختی سے ڈانٹتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ انہیں ان کی بے رحمی، تکبر اور خاص طور پر ایک غریب، کمزور خاتون کے ساتھ ایسے سلوک پر شرمندہ کرتے ہیں. اور یہ ڈانٹ ایما پر بہت گہرا اثر کرتی ہے. انہیں پہلی بار اپنی غلطی کی سنگینی کا، اپنے کردار کی خامی کا شدید احساس ہوتا ہے. اور وہ معافی بھی مانگتی ہیں بعد میں. جی، وہ اگلے دن مس بیٹ سے معافی مانگنے جاتی ہیں. یہ ان کی تبدیلی کا آغاز ہے. تو مسٹر نائٹلی کا کردار فرینک چرچل سے بالکل مختلف ہے. فرینک ایما کی غلط فہمیوں کو ہوا دیتا ہے، نائٹلی آئینہ دکھاتے ہیں.
بالکل. آڈیو بک کے اقتباسات میں بھی ان کی باتوں سے ان کی سمجھداری اور ایما کے لیے گہری فکر مندی ظاہر ہوتی ہے، چاہے وہ تنقیدی ہی کیوں نہ ہو. وہ ایما کو بہتر انسان بننے کی طرف لاتے ہیں. ان کا رشتہ بھی آہستہ آہستہ بدلتا ہے؟ جی، دوستی سے آگے بڑھتا ہے، لیکن ایما کو اس کا احساس بہت دیر سے ہوتا ہے. اور وہ احساس کب اور کیسے ہوتا ہے؟ اب ہم کہانی کے کلائمیکس کی طرف آ رہے ہیں. کلائمیکس تب شروع ہوتا ہے جب ایما، جو اب بھی فرینک اور جین کی منگنی سے لا علم ہے، یہ سمجھ بیٹھتی ہیں کہ ہیریٹ اب فرینک چرچل کو پسند کرنے لگی ہیں. اچھا، ایک اور غلط فہمی. جی، وہ ہیریٹ کو ہمت دلانے کا سوچ ہی رہی ہوتی ہیں کہ ہیریٹ خود ایک راز کھولتی ہیں کہ وہ تو مسٹر نائٹلی کو پسند کرتی ہیں. اوہ، یہ تو ایما کے لیے ایک اور دھچکا ہوگا. دھچکے سے زیادہ. ذرائع اسے ایپیفینی کہتے ہیں، ایک لمحہ بصیرت. جیسے ہی ہیریٹ کہتی ہیں کہ انہیں لگتا ہے مسٹر نائٹلی بھی ان میں دلچسپی رکھتے ہیں. خاص کر وہ جو بال میں ڈاس کیا تھا ان کے ساتھ. ہاں، جب مسٹر ایلٹن نے ہیریٹ کے ساتھ ناچنے سے انکار کر دیا تھا، تو جیسے ہی ہیریٹ یہ کہتی ہیں، ایما کو بجلی کے کوندے کی طرح احساس ہوتا ہے کہ وہ خود مسٹر نائٹلی سے محبت کرتی ہیں. اچھا، آخرکار انہیں احساس ہوتا ہے. جی، اور انہیں شدید تکلیف ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، اور اپنی ساری پچھلی غلطیوں کا احساس گھیر لیتا ہے. رابرٹ مارٹن، مسٹر ایلٹن، جین، اور اب مسٹر نائٹلی کو بھی کھو دینے کا خوف. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ کچھ کہتی ہیں؟ اسی دوران ایک اور خبر آتی ہے. فرینک کی آنٹی مسز چرچل کا انتقال ہو جاتا ہے. اچھا، تو اب رکاوٹ دور ہو گئی. جی. اور اس کے بعد فرینک اور جین کی خفیہ منگنی کا راز کھل جاتا ہے. سب حیران، ایما بھی. اب جب فرینک راستے سے ہٹ گئے اور ایما کو اپنے جذبات کا پتہ چل گیا، تو ایک دن باغ میں مسٹر نائٹلی ایما کو بتاتے ہیں کہ وہ کچھ عرصے کے لیے لندن جا رہے ہیں. ایما پریشان ہو جاتی ہوں گی. بہت. اور اسی جذباتی لمحے میں مسٹر نائٹلی انہیں شادی کی پیشکش کر دیتے ہیں. اور ایما فوراً قبول کر لیتی ہیں. اور ہیریٹ کا کیا بنتا ہے بیچاری؟ نہیں، ان کا بھی اچھا انجام ہوتا ہے. رابرٹ مارٹن، جو اب بھی انہیں پسند کرتے ہیں، دوبارہ شادی کی پیشکش کرتے ہیں. اور اس بار ہیریٹ مان جاتی ہیں؟ جی، اس بار ایما کی مداخلت نہیں ہوتی اور وہ خوشی سے قبول کر لیتی ہیں. ایما کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یہی ہیریٹ کے لیے بہترین ہے. آخر میں ایما اور مسٹر نائٹلی کی بھی شادی ہو جاتی ہے، اور مسٹر وڈ ہاؤس کی وجہ سے نائٹلی اپنا گھر چھوڑ کر ایما کے ساتھ ہارٹ فیلڈ میں رہنے آ جاتے ہیں. تو سب کا انجام اچھا ہوا، لیکن ایما صرف ان شادیوں کی کہانی تو نہیں ہے. اس کے جو گہرے موضوعات ہیں، سماجی طبقہ. یقیناً 19ویں صدی کا انگلستان اور اس کا سخت طبقاتی نظام. ناول یہ بہت واضح دکھاتا ہے. ایما کا مارٹن کو کمتر سمجھنا، مسٹر ایلٹن کی سماجی سیڑھی چڑھنے کی کوشش، مسز ایلٹن کی نمود و نمائش، اور خاص طور پہ غیر شادی شدہ غریب خواتین کی حالت. مس بیٹس، جین فیئر فیکس. بالکل. جین جیسی قابل لڑکی کے پاس بھی اگر شادی نہ ہو تو گورنس بننے کے سوا کوئی راستہ نہیں، جسے وہ خود غلامی کی تجارت کہتی ہیں. یہ اس دور کی حقیقت تھی. شادی صرف رومانس نہیں، بلکہ عورتوں کے لیے اکثر معاشی مجبوری تھی. وہ کوورچر قانون کا بھی ذکر تھا. ہاں، کوورچر یعنی شادی کے بعد عورت کی قانونی شناخت ختم. وہ اپنی جائیداد کنٹرول نہیں کر سکتی، معاہدے نہیں کر سکتی، جب تک کوئی خاص انتظام نہ ہو. ایما تو امیر تھیں، لیکن عام عورت مرد پر منحصر تھی. مس بیٹس جیسی غریب غیر شادی شدہ عورت کی زندگی بہت محدود تھی. ایک اور اہم موضوع وہم اور حقیقت کا ٹکراؤ ہے. ایما کی اپنی دنیا. بالکل. ان کی ساری غلطیاں اسی وجہ سے ہیں. وہ لوگوں کو، حالات کو اپنی مرضی سے سمجھتی ہیں، حقیقت سے نہیں. مسٹر ایلٹن کیا چاہتے ہیں، جین کیوں پریشان ہے، فرینک کون ہے، ہر معاملے میں غلط اندازہ، جب تک حقیقت خود سامنے نہ آ جائے. یہ ناول ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ ہم کیسے غلط فہمیاں پال لیتے ہیں. جی، اپنے تعصبات کی وجہ سے، اپنی محدود سوچ کی وجہ سے. جنس، جینڈر کا کردار بھی اہم ہے. عورتوں کے لیے محدود مواقع. جی، ایما تو غیر معمولی ہیں. اپنی دولت کی وجہ سے وہ کہہ سکتی ہیں مجھے شادی کی ضرورت نہیں. لیکن جین فیئر فیکس کی کہانی اس دور کی عام، پڑھی لکھی، بے وسیلہ عورت کی حقیقت دکھاتی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ایما کی اپنی تبدیلی کی کہانی ہے، خود شناسی کی. بلا شبہ یہ ناول کا مرکز ہے. ایما شروع میں ذہین مگر بگڑی ہوئی خود پسند ہے. پھر وہ اپنی غلطیوں سے، خاص کر باکس ہل کے واقعے اور نائٹلی کی ڈانٹ سے، اپنی خامیوں کو پہچانتی ہیں.
اور ایک بہتر، ہمدرد، سمجھدار انسان بنتی ہیں۔ وہ سیکھتی ہیں کہ خوشی دوسروں کو کنٹرول کرنے میں نہیں، سمجھنے میں ہے۔ جی، اور ان کا احترام کرنے میں۔ جین آسٹن کے لکھنے کا انداز، ان کی طنز نگاری، حقیقت پسندی۔ جی ہاں، آسٹن کا طنز بہت لطیف مگر گہرا ہے۔ وہ کرداروں کے ذریعے انسانی کمزوریوں، سماجی رویوں پر بڑی خوبصورتی سے چوٹ کرتی ہیں۔ اور حقیقت پسندی یعنی روزمرہ کی زندگی، کرداروں کی نفسیات، ان کے تعلقات پر توجہ۔ وہ ایک خاص ٹیکنیک کا بھی ذکر تھا، آزاد بال واسطہ گفتگو۔ وہ کیا ہے؟ فری انڈائریکٹ ڈسکورس۔ اس میں مصنف ہمیں کردار کے خیالات اس طرح بتاتا ہے جیسے وہ خود سوچ رہا ہو، لیکن کہانی تھرڈ پرسن میں ہی رہتی ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ جیسے جب ایما مسٹر ایلٹن کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں تو ہمیں ان کے خیالات براہ راست پتہ چلتے ہیں۔ یقیناً وہ ہیریٹ کو پسند کرتے ہیں، لیکن لکھا ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی اور بتا رہا ہو۔ اس سے قاری کردار کے ذہن میں اتر جاتا ہے۔ یعنی ہم کہانی بھی پڑھ رہے ہیں اور ایما کے خیالات بھی جان رہے ہیں۔ جی، اور ان کی غلط فہمیاں بھی۔ یہ ایما جیسے پیچیدہ کردار کو سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ اردو ذرائع کیا کہتے ہیں آسٹن کی مقبولیت کے بارے میں؟ وہ بھی ان کی عالمی شہرت اور پائیداری کو مانتے ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آسٹن کے زمانے میں نپولیونک جنگیں ہو رہی تھیں، بڑے بڑے واقعات۔ لیکن ان کے ناولوں میں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ تقریباً نہیں۔ ان کی توجہ ہمیشہ انگلستان کے دیہات، وہاں کے سماجی رسم و رواج، شادی بیاہ، محبت، اخلاقیات پر رہی۔ شاید اسی لیے ان کے ناول آج بھی اتنے متعلقہ لگتے ہیں۔ انسانی فطرت تو نہیں بدلتی نا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایما صرف ایک رومانوی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ذہین، خود اعتماد مگر شروع میں مغرور اور غلطیاں کرنے والی لڑکی کی کہانی ہے جو آہستہ آہستہ خود کو پہچانتی ہے۔ جی، اور یہ اس دور کے سماج، طبقاتی فرق، عورت کے مقام کا بھی ایک عکس ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کتنی جلدی دوسروں کے بارے میں رائے بنا لیتے ہیں اور کیسے ہماری اپنی خواہشات ہمیں اندھا کر دیتی ہیں۔ بالکل، اور یہ کہ اپنی غلطیوں کو ماننا اور ان سے سیکھنا ہی اصل میں آگے بڑھنا ہے۔ حقیقی سمجھداری اپنی خامیوں کو جاننے سے آتی ہے۔ پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے، خاص طور پر اس کا جین فیئرفیکس کے ساتھ جو رشتہ ہے، کبھی مقابلہ، کبھی دلچسپی، کبھی ہمدردی۔ ہاں، وہ بڑا عجیب سا رشتہ ہے۔ تو وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ صرف سماجی مقابلہ تھا یا اس میں کوئی اور گہری نفسیاتی کشمکش بھی چھپی تھی؟ یہ بس ایک خیال ہے جو یاد دلاتا ہے کہ آسٹن کے بظاہر سیدھے سادے کرداروں میں بھی بہت سی پرتیں ہو سکتی ہیں۔ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔ جین آسٹن کمال کے لکھاری تھی۔